اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول عقائد یا اسلامی عقائد کے باب میں ایک سوال یہ ہے کہ اصول دین اور فروع دین یہ کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین اسلام تین چیزوں کا مجموعہ ہے: اعتقادات، احکام اور اخلاق۔ دین اسلام کا جو عقیدتی سسٹم ہے وہ اصول دین کہلاتا ہے، اور جو اس کے عملی احکام کا سسٹم ہے جو پریکٹیکل لائف سے متعلق ہیں انسان کے، اسے جو ہے وہ فروع دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اخلاق کا ہے۔ اصول اصل کی جمع ہے، جڑ اور بنیاد اس کا معنی ہے، یعنی یہ وہ اعتقادات ہیں کہ جن پر اسلام کی جو عمارت ہے اور اسلام کی جو حقیقت ہے وہ اسی پر استوار و قائم ہے۔ یہ اصول دین بنیادی اعتقادات عام علماء کے ہاں جو ہے اصطلاح ہے یہ ایک، ورنہ قرآن مجید اور اسی طرح حدیث میں اس نام سے کوئی اصطلاح نہیں آئی، لیکن ان کی جو حقیقت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے متکلمین نے ایک اصطلاح یہ بنائی اصول دین کی۔ اور اصول دین سے مراد یعنی دین اسلام کے بنیادی عقائد، وہ دراصل تین ہیں جو بنیادی عقائد ہیں جن کا اعتقاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بغیر وہ دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور وہ تین عقائد کیا ہیں؟ ایک توحید ہے، وحدانیت پروردگار، اور دوسرا جو ہے وہ نبوت ہے، اور تیسرا جو عقیدہ ہے وہ معاد یا قیامت کا ہے۔ یہ تین عقائد ایسے ہیں کہ تمام ادیان و مذاہب نے اس کے بارے میں انسان کو تعلیمات دی ہیں، اور اس کی وضاحت ہم جو ہے وہ اگلے اس میں دروس میں کریں گے۔ البتہ ان تین کے ساتھ ساتھ علماء امامیہ اور علماء شیعہ کے ہاں دو اور بھی ہیں جسے عدل کہا جاتا ہے، عدل پروردگار، اور امامت کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ یہ البتہ یہ اصول مذہب میں شمار ہوتے ہیں، اصول جو ہے وہ دین میں نہیں۔ یعنی اگر کوئی ان تین عقائد کا معتقد ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے وہ، اور اگر نہیں معتقد ہے تو مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اب اس کے بعد جو فروع دین کی ٹرمینالوجی ہے، یعنی وہ عملی احکام جو انسان کی پریکٹیکل لائف سے متعلق ہیں، اور وہ یہ ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی یا تولا، اور تبری یا تبرہ۔ ان میں سے بعض نے امر بالمعروف، نہی عن المنکر کو ایک شمار کیا ہے، اور تولا اور تبرہ کو بھی ایک شمار کیا ہے، تو اس بنا پر 8 بنتے ہیں۔ ویسے اکثریت اور عام جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ یہ 10 جو ہیں یہ فروع دین ہیں۔ اب یہ جو اصول دین اور فروع دین ہیں، ان دونوں میں کچھ بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلا فرق یہ ہے کہ اصول دین کا تعلق اعتقاد سے ہے، ایمان سے ہے، جبکہ فروع دین کا تعلق عمل سے ہے۔ ایک فرق۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اصول دین میں اکثریت علماء کے ہاں وہ یقین لازمی ہے، یعنی پروردگار کی وحدانیت کا یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا، اعتقاد یقینی ہو، گمان نہ ہو۔ اور اس میں تقلید جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی تقلید سے جو ہے وہ وحدانیت کا عقیدہ ہو، نہیں، خود انسان غور و فکر کرے، مطالعہ کرے، اور اس طریقے سے اس کو یقین ہو جائے۔ اما جو فروع دین ہے، فروع دین میں وہاں پر یہ ہے کہ انسان کو
یا تو خود جو ہے وہ مجتہد ہونا چاہیے کہ خود قرآن مجید اور حدیث کو پر عبور رکھتا ہو اور سمجھے اس کو اور اس سے استنباط کرے، اور یا پھر احتیاط کرے، اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو پھر تقلید کرے ایک مرجع اور جامع شرائط مجتہد کی۔ یہ اور جو تیسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو اصول دین ہیں، اصول دین میں امر اور نہی کا سلسلہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ فروع دین اس میں امر و نہی ہے، یہ انشائی ہیں، اور جو اصول دین ہیں وہ اخباری ہیں۔ وہ ایک اور فرق جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اصول دین ہیں اس میں اصول دین میں جو اصل اصول دین ہیں اس میں اختلاف نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، وحدانیت میں اختلاف نہیں ہے، نبوت میں اختلاف نہیں ہے، اسی طرح قیامت میں۔ البتہ ان تینوں کی جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے، مثال کے طور سے کہ معاد اور قیامت جو ہے یہ جسمانی ہوگا یا یہ روحانی ہوگا، یہ اختلاف ہے، لیکن اصل اس میں جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے۔ جبکہ فروع دین کا تعلق چونکہ مصادر اور منابع سے ہے، اور اس سے مصادر اور منابع سے فہم کے نتیجے میں اختلاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے فروع دین میں۔ اور ایک اور اختلاف ان دونوں میں یہ ہے، فرق یہ ہے ان دونوں میں کہ جو اصول دین ہے، اصول دین میں نسخ یعنی یہ منسوخ نہیں ہوتے کہ کبھی وحدت توحید کا عقیدہ ہو اور کبھی منسوخ ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اما جو فروع دین ہے، احکام عملی، ہاں اس میں جو ہے وہ نسخ ممکن ہے کہ واقع ہو، جیسا کہ بعض آیات جو ہیں وہ منسوخ ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے۔ اور جو آخری فرق ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہیں اعتقادات بنیادی، یہ اصول کہلاتے ہیں، یعنی جڑیں ہیں، اما جو وہ ہیں احکام عملی وہ فروع ہیں، یعنی وہ شاخیں ہیں، وہ شاخیں ہیں۔ آپ سمجھیے کہ جو دین اسلام ہے وہ ایک شجرہ طیبہ ہے، پاک درخت ہے، اس کی جڑیں یہ ہیں، یہ عقائد، بنیادی عقائد، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی اور تبرع، یہ اس کی شاخیں ہیں۔ اور پھر ان شاخوں پر جو میوہ جس کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے، وہ میوہ جو لگ سکتا ہے وہ میوہ اخلاق کہلاتا ہے، یعنی ایک مسلمان کہ جب اخلاق بھی صحیح ہوں اور اس کی جو عملی زندگی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہو اور عقائد بھی صحیح ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شجرہ طیبہ جو ہے اس سے یہ مسلمان متمسک ہے، یہ اور یہ ایک کامیاب انسان کہلاتا ہے یہ ہے۔